جی السلام علیکم. اگر آپ فل برائٹ اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو پرسنل اسٹیٹمنٹ اور اسٹڈی آبجیکٹیوز یہ دو ایسے آپ کے جتنے زیادہ اٹریکٹیو ہوں گے آپ کے ریکمنڈیشن کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، اور اس میں نے آپ کو ایک ڈویژن بتائی تھی کہ 4 پیراگراف میں اس کو ڈیوائڈ کیجئے اور ہر پیراگراف کو ایک کہانی کی سیکوینس دیجئے. ریویور اگر پہلے پیراگراف کو پڑھے تو اس کا آخری تک پڑھنے کو دل کرے کہ اب نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہوگا، نیکسٹ میں کیا ہوگا. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی انسٹرکشنز میں نے اپنے ایک آرٹیکل کی صورت میں ایک بلاگ جس کو میڈیم کہتے ہیں اس پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے، اور اس کا لنک میں آپ کو دوبارہ اس ویڈیو میں بھی دے رہا ہوں، آپ وہاں جا کے بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اسٹڈی آبجیکٹیوز کس طرح سے آپ اپنے ڈیزائن کر سکتے ہیں فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے، اور اس کو ریڈر اٹریکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں. لائک ریویور کیوں انٹرسٹڈ ہو کہ وہ آپ کو ریکمینڈ کرے باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت. تو آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پیراگراف میں آپ نے اپنے آبجیکٹیو کے بارے میں بتانا ہے اور کلیئر کٹ بتانا ہے کہ پھر ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اگر ایک میکینیکل انجینئر ہے جو ماسٹرز کر چکا ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ پہ جانا چاہتا ہے، اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ سولر تھرمل پاور پلانٹس کی ماڈلنگ ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی لوکیشنز کے لیے. پاکستان میں تھرمل پاور پلانٹ جو سولر بیسڈ ہیں وہ انسٹال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایک پرٹیکولر سافٹ ویئرس کے 2-3 نام وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ ان سافٹ ویئر کو وہ یوز کرے گا، اور پھر جسٹ 1 یا 2 لائن میں بتا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانی کیونکہ زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم سب سے آخری پیراگراف میں ڈالیں گے. جو دوسرا پیراگراف ہوگا اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ اب ہمارے پاس کیا اسکل سیٹ ہے اپنے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. وہ اسکل سیٹ آپ کی ماسٹر ڈگری میں یوز کیے جانے والے سافٹ ویئرز ہو سکتے ہیں. لائک ہم پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی ماسٹرز کے ڈگری کے دوران کچھ سافٹ ویئرز یوز کیے ہیں جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس نے کچھ کانفرنس پیپر لکھے ہیں، جرنل پیپر لکھے ہیں، اور اس کا انٹریکشن رہا ہے فیلڈ کے بندوں کے ساتھ، اور لائک انڈسٹری ریسرچ کر چکا ہے وہ. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس شو کریں گی کہ جس کی بیس پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیکسٹ آبجیکٹیو کو اچیو کر سکتا ہے. اور یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. اس میں جتنی بھی باتیں ایڈ کرنا چاہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی ایکسچینج ٹور ہوگا آپ اس کا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ میں یو ایس پہلے جا چکا ہوں، میں وہاں کی یونیورسٹیز میں فلانے پروفیسر سے ملا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یو ایس میں کہاں کہاں پہ سولر کے پی وی یا تھرمل کے پاور پلانٹس ہیں جس پہ وہ اسٹوڈنٹ کام کرنا چاہ رہا ہے. تو یا پاکستان میں اگر آپ بتا سکیں کہ کسی بھی ادارے کے ہیڈ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو جس نے آپ کو ایک ڈائریکشن دی ہو، تو لائک اس طرح کی ڈائریکشنز آپ نے بتانی ہے، بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس جو اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. پھر تیسرے پیراگراف میں آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح پاکستان میں رہ کے آپ اپنا یہ پی ایچ ڈی کرنے کے پی ایچ ڈی کا جو ورک ہے یہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیوں نہیں کر سکتے. کیونکہ ریویور کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر یہی ساری چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں رہ کے آپ کیوں نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ نے ہوم ورک کرنا ضروری ہے. آپ سوچیں، بتائیں کہ کوئی لیب فیسلٹیز ایسی ہے جو پاکستان میں نہیں ہیں، کوئی سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو پاکستان میں بہت کاسٹلی ہیں اور اویلیبل نہیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ پاور پلانٹس ایسے ریئل ٹائم میں ایگزامپلز ہوں جہاں پہ اسٹوڈنٹ وزٹ کر سکے، یہی جو میکینیکل انجینئر جس کی ہم مثال لے کے چل رہے ہیں. یا آپ اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں، آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور میری ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ اپنا اسٹڈی آبجیکٹیو پلان کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو مسنگ ہے جو پاکستان میں آپ کو اویلیبل نہیں ہے ایزیلی، آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس وجہ سے میں، یا پروفیسرز کہہ لیں کہ کوئی کسی پروفیسر کی ایکسپرٹیز باہر زیادہ میچ ہو رہی ہے اور پاکستان میں کسی نے اس پہ کم کام کیا ہوا ہے جو بھی آپ کا آبجیکٹیو ہے. تو اس طرح کی آپ کو کوئی نہ کوئی ایگزامپل ضرور بنانی ہے کہ اس وجہ سے آپ یہ کام جو ہے پاکستان میں نہیں کر سکتے اور آپ کو یو ایس جانا ہے. اور پھر آخری پیراگراف میں آپ یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کا اسکل سیٹ جو آپ وہاں پہ کام کر کے آئیں گے وہ پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ فل برائٹ J1 ویزا آفر کرتا ہے جس پہ آپ کو 2 سال کی ہوم ریزیڈنسی ہوتی ہے، آپ کو واپس آنا ہوتا ہے، اور ایکسچینج پروگرام کا ظاہر ہے یہی پرپز ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو آگے سرو کریں گے. تو جتنا کلیئر آپ اس چیز کو ڈیفائن کر سکیں گے کہ آپ پاکستان میں آ کے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، اتنا ہی آپ کے چانسز جو ہیں ریکمنڈیشن کے زیادہ ہو جائیں گے. تو میں اس ساری جو میں نے ڈسکشن کی ہے اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ اسٹڈی آبجیکٹیوز لکھنے کے لیے آپ کو 4 پیراگراف چاہیے. سب سے پہلے پیراگراف میں آپ بتائیں، آپ کلیئر آبجیکٹیو بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا پرٹیکولر کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اور پھر بتائیں کہ وہ کس سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں.
اور پھر 1 یا 2 لائن میں میکسیمم پہلے ہی پیراگراف میں بتائیں کہ پاکستان کے لیے اس طرح سے ہیلپ فل ہے. پھر سیکنڈ پیراگراف میں آ جائیں, اس میں بتائیں کہ جو بھی آپ کا اسکل سیٹ ہے ابھی تک آپ نے گین کیا ہے اس اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں 16-18 سال میں, وہ کیا ہے, وہ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے پی ایچ ڈی کے اس گول کو اچیو کرنے میں, تو وہ سارا آپ نے بتانا ہے. پھر تیسرے پیراگراف میں آپ نے جو یہ کام آپ پاکستان میں رہ کے نہیں کر سکتے, لائک پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فیکٹرز ہیں, اس لیے یہ اپریٹس یا یہ ٹولز یا یہ کچھ بھی لیب فیسلٹی پروفیسر کی اسکل سیٹ یہ یہاں پہ نہیں ہے, اس لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں. پھر چوتھے پیراگراف میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے لیے کس طرح سے ہیلپ فل ہے, اور آپ پاکستان آ کے پھر کیا کریں گے, لائک آپ جو کام کر کے آئیں گے اس کی جاب مارکیٹ کہاں پہ ہوگی. فار ایگزامپل آپ اگر یہی ہم میکینیکل انجینئر کی ایگزامپل لیں, یہ بتا سکتا ہے کہ میں پاکستان واپس آ کے کسی نہ کسی اچھی یونیورسٹی لمس نرس جی وغیرہ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پروفیشن شروع کر سکتا ہوں, اور میں اسی ڈومین میں ریسرچ کرواؤں گا, یا پھر کوئی ادارہ ایسا پاکستان کا انرجی سے ریلیٹڈ ہے وہ میں جوائن کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے آپ نے لاسٹ پیراگراف میں ضرور یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ فیوچر میں پاکستان کے لیے کس طرح سے ہیلپ فل رہیں گے آفٹر گیٹنگ دس اسکل سیٹ. تو یہ جب آپ 4 پیراگراف اس سیکوینس کے ساتھ لکھیں گے, تو میری ایک پرسنل اوپینین ہے کہ جو پڑھنے والا ہے, جو ریویور ہے, ظاہر ہے ریویور کے پاس اگر 3-4 ہزار ٹوٹل فل برائٹ کے لیے اگر اپلیکینٹ ہوتے ہیں, اس میں اگر ایک ریویور جو اس کے پاس 50 یا 40 پرسنل اسٹیٹمنٹ اور اسٹڈی آبجیکٹیوز آ گئے ہیں ریویو کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے کوئی تو ایک کرائٹیریا ہوگا کہ جتنا آپ ایزی ٹو ریڈ بنائیں گے اتنا آپ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو اگر آپ مزید اس بارے میں کچھ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی اس طرح کا کویشچن ہو تو اس ویڈیو کے آخر میں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو فل برائٹ سے ریلیٹڈ کسی اور ٹاپک پہ بنائیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.